المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل. النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي. المشهود بكعبة وهجرته بطيبة. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن قوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران شہدائے کربلا، ماتمداران حسینی، صد شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں آل محمد کے محبوں میں شامل کیا اور فضائل و مصائب آل محمد علیہ السلام کے پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں انسان کی دوڑ اس بات پر ہے، کوشش اس بات پہ ہے کہ وہ کیا کرے تاکہ اس کا نام زندہ رہ جائے۔ وہ اس بات کی اندر کوشش کر رہا ہے کہ اس کا راج پاٹ چلے اور اس کی حکومت رہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب وہ بولے تو دنیا گونگی ہو جائے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب ہم بولیں تو سب لوگ صرف ہمارا گوش رہیں اور کوئی کسی کی بات نہ سنے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا پر صرف ہمارے اقتدار اور ہمارے فخر اور ہمارے درد نسل کا جھنڈا لہرائے۔ اقتدار صرف ہمارا ہو اور پوری دنیا ہماری غلام بن کر کے رہ جائے۔ لیکن یہ انتظامی پروردگار یہ ہے
کہ کبریائی، عظمت، اقتدار اور عالمی حکومت صرف اور صرف اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہاں، وقت کے تقاضوں کے تحت یہ یوں کہوں کہ کبھی کسی نبی کی دعا کے تحت اسے ایک عالمی حکومت دی جو جنات و انسان، چرند و پرند سب پر حکومت کرتا رہا۔ اس کا نام سلیمان ہے علیہ وعلی نبینا علیہ وسلم۔ لیکن پروردگار نے اختیار تام اور اختیار کل اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر کسی اپنے نمائندے کو اختیار دے کے بھیجا تو اسے احمد مختار بنایا، اور وہ خالق تھا، اس نے خالقیت اور ربوبیت کو اپنے پاس رکھا، بقیہ اختیار ان تمام افراد کے حوالے کر دیا جسے اپنی نمائندگی دی تھی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو اختیار نہ دیتا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک شخص سورج سے کہے تو پلٹ آ تو دوڑا چلا گیا۔ اگر اس نے اختیار اپنے بندے احمد مختار کو نہ دیا ہوتا تو ایسا کبھی نہیں تھا کہ وہ انگلی کا اشارہ کرتا اور یہ چاند کو ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر اس نے اختیار نہ دیا ہوتا تو ایسا کبھی ممکن نہیں تھا کہ ایک دروازے پر ستارہ وہاں سے دوڑا چلا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، لیکن کب؟ یہ جزا ہے اس دنیا کی کہ اس نے اپنے خاص بندوں کو اس بات کا اختیار دیا کہ کوئی سورج کو بلاتا ہے تو دوڑا چلا آتا ہے، کوئی اشارہ کرتا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا بھی نہیں ہے، ستارہ خود دوڑا چلا آتا ہے۔ اور الہی نظام یہ ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو، میں نے کہی تھی بات پہ دہراؤں کہ اللہ نے کسی بھی بندے کو کوئی رتبہ اس وقت تک نہیں دیا جب تک اس نے آزمایا نہیں، اور جب وہ آزما لیتا ہے اور آزمانے کے بعد کسی مرحلے پہ پہنچا دیتا ہے تب اس کے انعام کو دنیا والوں کے اطمینان کے لیے کہ دیکھو جسے ہم آزماتے ہیں اور جو ہمارے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے اسی دنیا میں اختیار تام اور اختیار کل دے دیتے ہیں۔ آخرت جب دیکھو گے تب دیکھو گے تمہارے یقین و اطمینان کے لیے ہے۔ اب اگر کسی کو چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، زمین و آسمان پر، تمام سیاروں کواکب پر، تمام کہکشانوں پر، ذرات سے لے کر کے آفتاب تک اگر اختیار دیا ہے تو یوں ہی نہیں دیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ نہ بغیر پڑھے امتحان لیا جاتا ہے اور نہ امتحان کے بغیر ڈگری دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے پڑھایا یہ کہ اپنا علم ان کے سینوں میں منتقل کیا، امتحان یہ لیا کہ تبلیغ اور احکامات الہیہ کو پہنچانے کے سبب ایسا ہوا، اور جب امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تو کامیابی کا صلہ اسی دنیا میں دے دیا۔ اچھا، کامیابی کا اور اس امتحان میں کامیابی کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت مشہور واقعہ بزرگ نے ہمارے سنا ہوگا، میں اپنے بچوں کے لیے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مشہور ہے، واقع اور حقیقت سے اگر کوئی ربط نہیں، مثال کے حد تک آپ ممکن کوئی کہے کہ اتہاس میں نہیں ہے اور ایسا، اس پہ کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے کو انہوں نے مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ سفر پہ ہوتا ہے یا شکار پر ہوتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے بچھڑ جاتا ہے، بھٹکتے اور بھولتے ہوئے راہوں سے جھوپڑی نظر آتی ہے، ایک بوڑھیا سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے اپنے بھوک اور پیاس اور پریشانی کا اظہار کیا۔ اس بوڑھیا کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اس بکری کا دودھ دوہا اور اس آدمی کو، وہ چاہے بادشاہ ہو یا کوئی ہو، واقعے کے تحت اس کو پلا دیا۔ پیاس تو بجھ گئی لیکن بھوک ختم نہیں ہوئی۔ بھوک کے اہتمام کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس جو تھا وہی سرمایہ، اس بکری کو ذبح کیا اور اس کو کھلا دیا۔ اور جب بھوک اور پیاس مٹ گئی اس شخص کی، جسے اس وقت کا بادشاہ اس علاقے اور خطے کا تھا، شریف تھا، احسان فراموش نہیں تھا،
سامنے والے کی قدر کرتا تھا کہ کون اور کب اور کس وقت ہمارے کام آیا ہے. تو اظہار اس بات کا کیا کہ تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ کہا کہ ہم نہیں جانتے آپ کون، بس یہ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر مہمان ہوئے اور ایک بھٹکے ہوئے مسافر ہیں. تم نے ہمارے ساتھ کیا کوئی زحمتیں کی؟ کہا کوئی زحمت نہیں، میں نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے، جو میسر تھا میں نے تمہاری خدمت میں پیش کر دیا ہے. تو بتایا کہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، مالک ہوں، حکمراں ہوں اور فرمان روا ہوں، حکمراں ہوں. اب ایسا ہے کہ تمہاری تو یہ ہو گئی ساری جائیداد ختم. اگر میں کسی لائق تمہارے آ سکتا ہوں، کوئی کام آ سکتا ہوں، جب تم ضرورت محسوس کرنا دربار آنا، اپنی حاجت و ضرورت کو پیش کرنا، میں اس بار تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا. گردش ایام. بادشاہ پھر کسی بھی طرح سے اپنے محل پہ پہنچتا اور زندگی اپنے چرخش پہ چلتی رہتی. ایک بار نہ جانے کیوں اور کیسے وہ بڑھیا پہنچتی دربار اور محل تک. شریف لہو تھا، احسان فراموش نہیں تھا، طوطا چشم نہیں تھا. اس نے پہچان لیا کہ کون ہے، احترام کیا، کرانا ہوا. آپ نے کہا تھا کہ جب ضرورت محسوس کرنا تو میں ضرورت کے لیے نہیں آیا، صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں. جو احسان کرتے ہیں وہ جتاتے نہیں ہیں، جو کسی کی مدد کرتے ہیں وہ جتاتے نہیں. یہ شرف کا تقاضا یہ ہے، جیسا ضعیفہ نے کہا تھا میں نے احسان نہیں کیا، میں نے فریضہ نبھایا ہے. میں نے احسان نہیں کیا، فریضہ نبھایا. میں تو اس بہانے آئی کہ آپ سے ملاقات کروں. آپ نے کہا تھا کہ علاقوں کے حکمراں ہیں اور حاکم اور بادشاہ، تو میں ملاقات کے بہانے آپ کے پاس آئی ہوں. اب وہ شریف لہو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. سب نے کہا جی ہاں جی ہاں. تو کہا انہوں نے ہماری مدد کی تھی، انہوں نے ہماری جان بچائی تھی، جو کچھ تھا انہوں نے ہم پر قربان کر دیا تھا. اب یہ بتاؤ کہ ان کا ہم صلہ کیا دیں؟ سنا ہے واقعہ. تو کسی نے کہا جو منہ لگا وزیر تھا، منتری تھا، اس نے کہا کہ 1 دیا 50 بکری دے دیجئے. کسی نے کہا اگر 1 دیا 100 دے دیجئے، 200 دے دیجئے. چند سے کہا، کسی نے 100 سے لے کے 200 500 کہا. کسی نے کہا گھر دوار دے دیجئے، خود کھیتی باڑی کے لیے کرے. تو بادشاہ نے بھڑک کر کے کہا تم لوگ ہو کنجوس اور بخیل، تم ہماری محبت میں نہیں کر، تم ہمیں کنجوسی پر آمادہ کر رہے ہو. اس بڑھیا اور اس ضعیفہ کا جس نے میری جان بچائی ہے، حق یہ ہے کہ میں اپنی پوری سلطنت دے دوں، پھر بھی کم ہے. ایک جو فرمائیے گا، میں اس بڑھیا اور ضعیفہ کو اپنی پوری سلطنت دے دوں پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ اس نے احسان کیا ہے، اب میں اتار رہا ہوں. تو جو فرما رہے اس نے اس وقت کیا تھا جب میرے پاس کچھ نہ تھا، حیات کے بچنے کے لیے کچھ، اور اس کے پاس جو کچھ تھا اور وہی ایک اس کی بکری تھی. اس نے اپنا سب کچھ ہم پر نشاور کر کے ہماری جان کو بچا لیا. اب ہماری اس عدالت و شرف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی مملکت اختیار میں جو کچھ ہے میں اس کے حوالے کر دوں. تو بھی احسان کا بدلہ نہیں ہوگا، برابری ہوگی. تو بھی احسان کا بدلہ نہیں ہوگا، برابری ہوگی. جو کچھ تھا وہ دے دیا، جو کچھ میرے پاس ہے اسے دے دوں. اگر بڑھا کے دوں تو اضافہ ہے، اگر برابری دوں تو یہ بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. آخر یہ بتانا یہ چاہا اس واقعے کے ذریعے سے، اس ضعیفہ کے پاس جو تھا سب لٹا دیا. بادشاہ کی حکومت کا تقاضا ہے جو کچھ ہو سب اس کے حوالے کر دے. اب وہ حسین جس کی حیات طیبہ میں 6 مہینے کے بچہ ہے، جوان علی اکبر ہے، اونو محمد ہے، برابر کا بھائی ہے، خیمہ ہے، اپنی حیات سب کچھ تو اس دین کے لیے دے دیا. اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پاس اب جو کچھ ہے سب حسین کے اختیار میں دے دے. اب اس پروردگار کے کر یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، وہ اس لیے ہے کہ لوگ جان جائیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ حسین نے منت اور احسان اور کرم نہیں کیا ہے، اپنے امامت کے فریضے کو ادا کیا ہے. اور کتنا اچھا جملہ ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا. کہتے اسلام اتنی اہمیت کا حامل ہے، جملے کو غور سے سنیے گا، اسلام اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حسین جیسی عظیم چیز اس پر قربان کر دی جاتی ہے. اسلام اتنا اہم ہے کہ اس پر حسین جیسی عظیم چیز کو قربان کر دیا جاتا ہے. اے بچوں، اے جوانوں، اے بھائیوں، یہ نہ سوچیں آپ، یہ میں بار بار اس جملے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو احساس رہے کہ جو چیز آپ کے مٹھی میں ہے وہ کوئی مٹی کا ڈھیلا نہیں ہے، قیمتی ترین سونا اور ہیرا آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو محبت آل محمد جو فرش اعضاء آپ کے پاس ہے وہ ایسے نہیں کہ انہیں چلتے ہوئے حکومت دست بدست آپ تک نہیں پہنچے. اس نے خون کی ندیوں کو پار کیا ہے، یہ اپنوں کے لاشوں پہ چل کر کے اس نے سفر کیا ہے.
اپنے آنکھوں کے سامنے گھروں کو اپنے چلتے ہوئے رقموں کے خون میں تیرتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، تب یہاں تک یہ آپ تک پہنچی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ ہے، ایک سلسلہ ہے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ صاحب جو کچھ ہے براہ راست آپ اللہ سے مان لیجئے، جو کچھ اللہ سے کہہ دیجئے، ضرورت کیا ہے کہ صاحب کرے ان کا واسطہ اور ان کا وسیلہ اور ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان نادانوں کو کون سمجھائے، چاہے ان کی زبان بکے یا ان کا قلم بکے، چاہے ان کی زبان بکے یا ان کا قلم بکے، اور بکنے اور بکنے کے بعد جب یہ اس پر حرمت و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس وسیلہ نہیں کرنا چاہیے، ان نادانوں کو کون بتائے اگر تم بکتے نہ تمہارا قلم بکتا، نہ ان دونوں وسیلے کی بغیر نہ تم بول سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، نہ فتویٰ لکھ سکتے تھے نہ زبان سے بول سکتے تھے، خود یہ تمہارا خود ایک وسیلہ، اس بات فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے۔ کل میں نے آپ کو جگہ چھوڑا تھا کہ روح کے سلسلے کو ڈرانا نہیں، آج آپ کو بشارت دینا ہے تاکہ خوف اور ہراس جو آپ کے دل و ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا وہ آپ کے ذہن و دل و دماغ سے دور ہو جائے۔ دو چار مرحلوں کو ہم نے حل کر دیا، آخری بات کو پھر آج کے موضوع سے دوبارہ میں آگے مربوط ہو جاؤں۔ پروردگار نے ایک ایسی چیز جو ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد اور وسیلہ اور ذریعہ ہے، ڈیپینڈ ہے اس پر، اگر وہ ہم سے نکل جائے تو یہی بیٹھے بیٹھے خود بخود گر جانے، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور روح کے بارے میں پروردگار کے اس نمائندے نے، چھٹے نمائندے نے یہی کہا تھا کہ یہ نور سے بھی بنا ہے، بقا سے ہے اور ارتقاء سے ہے۔ ہماری مجلس کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ 20 منٹ کے بعد پھر ہر 10 منٹ میں آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، کیا کہ وہ سبق یاد ہے تو سنانا پڑتا ہے۔ چونکہ روح ملتی نہیں ہے لہٰذا اس میں بقا کی ضرورت ہے، اور اللہ نے بقا کے جوہر کو لے لیا تھا، اس کی لطافت کو لے لیا تھا، اور اس کی کثافت اور ڈسٹ کے ذریعے سے دنیا میں پھینک دیا۔ اب یہ جو بھی جو بچتے ہیں، باقی ہیں، رہتے ہیں، اس کی کریم کو اللہ نے لے کے روح میں ڈال دیا۔ ڈسٹ اور کثافت ہے جو بقا کا نام رکھتی ہے۔ پیغمبر کی حدیث اللہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اجساد کا نام مروحہ، ہمارے جسم، ہمارے محمد کے جسم روحوں سے گوندھ کے بنائے گئے ہیں، اور ہمارے چاہنے والوں کی روحوں کو علیین کے ذریعے سے بنایا گیا ہے۔ تو روح کو موت نہیں آتی، موت جسم کو آتی ہے، اور جن کے جسم روحوں سے گوندھ کے بنائے گئے ہیں ان کے جسموں کو موت نہیں آتی۔ ہاں ایک انتقال مکانی ہے، اور انتظام پروردگار یہ ہے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جانا ہے۔ موت کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موت سے مراد وہ نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اگر مرے نہیں تو گئے کہاں، ایک انتقال مکانی ہے جسے لوگ موت سمجھتے ہیں کہ جسم اور حیات دنیا کا جو رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے اپنے عزیز کو لے جا کر کے منو مٹی نیچے دفنا دیا، اب نہ اسے بول سکتے، نہ کہہ سکتے، نہ ہمارے کام آ سکتا۔ ہاں ہم اس کے کام ہی آ سکتے ہیں کہ اس کے لیے روایات کے تحت ہم جو ہیں صدقات دیں، خیرات دیں، مجلسیں پڑھیں، جو کچھ ہمیں انجام دینا ہو دیتے رہیں، لیکن ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ بقا ہے روح میں، اور بقا کی دلیل یہ ہے، بقا کی دلیل یہ ہے جو بلاغہ اٹھا کر کے دیکھیے گا، امیر کائنات نے فرمایا ہے کہ ہم کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے ہیں، ہم کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے ہیں۔ جسموں کو دفنا بھرے پڑے ایسے واقعات ایران و عراق کی جنگ میں ہونے والے شہید 20 سال 25 سال کے بعد جب ان کے جنازوں پر وائرل ہے، بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اس کو نکالا گیا ہے جب ان جنازوں کو تو کفن تک میلا نہیں ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو اسی لباس میں شہادت جو وقت نہیں تھا کہ انہیں کفن دیا جاتا ہے، اسی حساب سے اسی لباس میں، فوجی لباس میں جو دفنایا گیا ہے وہ ویسے ہی کہ ویسے ہی سالم ہے۔ تو اگر آل محمد سے انسان جڑ جاتا ہے اور اپنے روح کے ساتھ جسم کو بھی پاکیزہ کر لیتا ہے تو وہ مرنے کے بعد مرتا نہیں ہے۔ جو موت کو مات دے دیتے ہیں وہ مر کے امر ہو جاتے ہیں۔ عبد اللہ قزوینی کا نام سید قاسم قزوینی، ممکن ہے
ہمارے جوانوں نے نہ سنا ہو. میں ان کی بایوگرافی بتاؤں, اس کی کلپ بنائیے اور ضرور اس وجہ سے آپ وائرل کریے. بہت بڑے خطیب, اور اکثر ائمہ کی زندگی پر, اکثر کیا تقریباً سب پر جو میری نظر سے ہے, پیغمبر اسلام سے لے کر کے سرکار حجت تک, لیکن اس میں سرکار حجت کا نام بدلا ہوا ہے. نام سے مراد کتاب کا نام, اس لیے کہ ساری کتابوں کو انہوں نے لکھا. مثلا رسول اللہ من المہد الی اللحد, ولادت سے لے کے وفات تک. علی من المہد الی اللحد, علی ولادت سے شہادت, اس طرح کے سارے نام. صدام ملعون کے زمانے میں چونکہ یہ اس کے خلاف انہوں نے تقریر کی اور اس کے خلاف لوگوں کو اجاگر کیا, جگایا کہ یہ ظالم ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے. سید قاسم قزوینی کو عراق کی فوج نے, باسی حکومت نے اسے پکڑا, انہیں پکڑا, آنکھ میں پٹی باندھی. اور جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے میرے اللہ اس مجلس کا واسطہ, اس دن کا واسطہ, حسینیہ کا واسطہ, اس ذکر حسین کا واسطہ, جو گئے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما, جو نہیں جا سکے یہ سال ان کے کربلا کی زیارت کا سال. تو اگر آپ دیکھیں گے تو نجف سے کربلا اگر آپ جائیں گے 80 کلومیٹر کا فاصلہ, ڈیزارٹ ہے دونوں طرف, ابھی بھی صحرا ہی صحرا ہے. تو خیمے لگا دیتے ہیں اربعین میں تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا, اور دونوں طرف ایک دم مکمل صحرا ہے, 80 کلومیٹر کا فاصلہ. قاسم قزوینی صاحب کے آگے پٹی باندھ کے وہاں کی حکومت چونکہ صدام کے خلاف بولے تھے, لے کے گئے سپاہی اور فوجی لوگ, گاڑی میں یہ بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بھی لگے کے بعد جب ان کو گاڑی سے اتارا فوجیوں نے, پھر ان کی پٹی کھولی آنکھ کی, تو گاڑی کے کنارے دیکھا ہے تازہ قبر تیار ہے. سید قاسم قزوینی نے اس فوجی اور سپاہی سے پوچھا کہ یہ قبر کس کے لیے ہے, یہ قبر کیوں کھودی گئی, ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا سید آپ اس لیے لائے ہیں کہ ہمارے حاکم یعنی ملعون صدام ملعون نے کہا ہے کہ سید قاسم قزوینی کو زندہ دفنا دو. اور اس عربی کا میں ترجمہ کروں کہ سوری سید میں مجبور ہوں, مجھے آرڈر ہوا لہٰذا یہ مجھے کرنا ہے. وہ تو اچھے ہیں آپ کہ یہ قبر جو ہے وہ یہ حکم ہے صدام کا کہ انہیں زندہ دفنا دو. سید قاسم قزوینی نے کہا اے میری مادر گرامی, اے جدہ سادات, اے بنت رسول فاطمہ زہرا, اے میری ماں, اگر آج آپ مجھے اس موت سے نجات دے دیں گی تو میں یہاں سے نجات پاتے ہی آپ کے لیے کتاب لکھوں گا. اگر آج آپ مجھے نجات دے دیتی ہیں موت سے, جیسے ہی مجھے نجات ملے گی پہلی فرصت میں آپ کی اس حیات پر ایک میں کتاب لکھوں گا. مقدمہ ضرور پڑھیے گا کتاب کا. لکھا خود انہوں نے کہ ابھی میرے لب خشک نہیں ہوئے تھے, وائرلیس تھا, تو فون نہیں تھا, وائرلیس پہ آیا. اس سپاہی نے کہا ہاں سر اوکے اور ٹھیک. اس بعد وائرلیس بند کر کے رکھا. کہا کہ ہمارے اوپر آفیسر کا حکم یہ آیا ہے کہ سید کو اس شرط پہ آج چھوٹ دو کہ دوبارہ وہ صدام کے خلاف نہیں بولیں گے. کیا سن رہے ہیں؟ کہا کہ سید سے یہ کہہ دو کہ یہ وعدہ اس شرط پہ آج انہیں چھوڑے دے رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ صدام کے خلاف نہیں بولیں گے. آل رسول ہے, ظلم کے خلاف نہ بولے تو سید نہیں ہے, اور وہ آل محمد کا چاہنے والا ہی نہیں جو ظالم کے خلاف نہ بولے. مگر وقت کا تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. مسکرا کے خاموشی سے شکریہ دیا کہ آپ نے مادر عزیز کا. کتاب لکھی فاطمہ من المہد الی اللحد, فاطمہ ولادت سے لے کر کے شہادت تک. دنیا کے ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, اسے ضرور دیکھیے گا, پڑھیے گا. یہ میں نے واقعہ کیوں سنایا؟ میرے کائنات نے کہا نحن لا نبلی, ہم کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے. کتاب انہوں نے لکھی, پھر عراق سے ہجرت کر کے چلے گئے کویت. کافی دن کویت رہے, کویت کے بعد پھر وہ ایران ہے, خون مقدسہ میں رہے, کئی برس وہاں رہے. ایران کا انقلاب آیا, انقلاب کے بعد زندہ رہنے کے بعد ان کا ہوا انتقال. ان کی وصیت یہ تھی کہ مجھے کربلا دفنایا جائے, لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ وہاں لے جائے. صدام ملعون کا دور رہا. آخر میں انہیں دفنا دیا گیا حرم کے گوشے میں. جو جانتے ہیں, جو 15 سال 18 سال پہلے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا اس حصے کا, مسجد کا اس حصے میں آپ کی وہاں پہ حرم کے پاس قبر ہوئی.
پھر حرم معصوم سلام اللہ علیہ اس کی وسعت کی جانے لگی اور بڑھایا جانے لگا، نئی عمارت جب اضافہ کی جانے لگی تو مسجد کا وہ حصہ اس میں آ رہا تھا جس میں قاسم قزوینی صاحب کی قبر تھی. تو انہوں نے یہ سوچا انتظامیہ نے کہ نیچے اتنا زیادہ اس کو گہرا کھودیں. اب تو ترقی یافتہ زمانہ بہت ہی احترام کے ساتھ قبر کی اس پوری مٹی کو JCB سے اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیں گے تاکہ قبر کا احترام رہ جائے اور نقش قبر نہ ہو. پہلے قبر کو کھودا نہ جائے چونکہ حرام ہے نقش قبر کا ہونا. ان کے فرزند کو جب اس بات کی اطلاع وہ میں بھی وہ رہتے ہیں کہ اس طرح کا حرم اور ان کو اطلاع بھی دی گئی کہ آپ کے والد صاحب کی قبر کا کو اس طرح سے انتظامیہ منتقل کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بابا کی وصیت یہ تھی کہ انہیں قبر دفنایا کربلا میں دفنایا جائے. تو جب یہ کام ہو ہی رہا ہے تو آپ اجازت دیں اور میں تو وارث ہوں کہ اس جسد پاک جسم پاک کو یہاں سے کربلا منتقل کر دیا جائے. مراجع کرام سے فتویٰ اور اجازت لیا تاکہ نقش قبر کا مسئلہ تھا. اجازت لیا اور شرعی لحاظ سے اس قبر کو کھولا گیا. سید قاسم قزوینی نے انہیں وصیت یہ کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ کتاب کا ایک نسخہ میرے سینے پہ رکھ دینا. فاطمہ من المہد للہد فاطمہ ولادت سے شہادت تک اس وصیت کے مطابق اس کتاب کو کفن کے اندر سینے پہ رکھ دیا گیا تھا. قاسم قزوینی کے 22 سال کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا اور آپ کے جنازے کو منتقل کیا جانے لگا کربلا, جب قبر کو وا کیا گیا تاکہ جنازے کو سالی کو لیا جانے لگے, تو تعجب کریں گے آپ, کفن میلا نہیں ہوا تھا اور وہ کتاب ویسے ہی کی ویسی تازہ رکھی ہوئی تھی. صرف علی اور اولاد علی سے فاطمہ اور اولاد فاطمہ سے محبت کر کے دیکھو, جسم تو جسم ہے, جس کاغذ پہ فاطمہ کا نام لکھ دو گے وہ بھی کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا. جس سینے پہ رکھ دیا جائے گا فاطمہ کا نام لکھ کر کے وہ کبھی قبر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ میرے عزیزوں ہے, میرے دوستوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جب تک جیے تھے علاقے میں, ملک میں, دنیا میں ان کا نام ہوتا تھا, لیکن دفنا دینے کے بعد تاریخ نے انہیں بھلا دیا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں تو ان سے جڑ جائیے جو مرنے کے بعد آج تک مرے نہیں ہیں. اور وہ گھرانہ سے رسول آل رسول کا ہے. چھوٹی بڑی خبریں ہم نہیں ناپتے, نیلی پیلی چادریں ہر جگہ جا کر کے نہیں چڑھاتے. ہم وہاں جاتے ہیں جو اگر مردہ بھی آتا ہے تو زندہ واپس ہوتا ہے. تو بقا ہے اور بقا روح میں رکھی گئی ہے. پروردگار نے بقا رکھا ہے روح کے ذریعے سے. جو اس گھرانے سے جڑ جاتے ہیں وہ مرتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں. نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کا اختیارات ایسے حاصل ہو جاتے ہیں. یہ رہا سید قاسم قزوینی کا واقعہ کہ شہزادی کے نام پر کتاب رکھی, 22 سال کے بعد کوئی کاغذ آپ دفنا دیجئے, چند مہینے کے بعد نکالیے, مٹی میں مل جائے گا کاغذ وہ, اور 22 سال کے بعد وہ کتاب نکالی جائے تو چونکہ اس پر کوئی گرد اور خاک نہ ہو. فاطمہ کے معنی یہ ہے جو آتش جہنم کو بجھا دے. علامہ امینی کے نام کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ صاحب الغدیر آپ کے ہندوستان بھی آ کر کے کافی دن رہ کے گئے. لکھنؤ میں انہوں نے جو کتاب الغدیر لکھی ہے امیر کائنات کی ولایت پر, بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ. ایک عرب عورت آئی, اس نے کہا امینی صاحب میرا بچہ بخار میں جل رہا ہے, آنکھیں نہیں کھول رہا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی, کچھ دعا پڑھ دیجئے, دعا پڑھ کر کے اس پانی میں دم کر دیجئے تاکہ میرے بچے کو شفا مل جائے. انہوں نے جو ظرف لے کر کے آئی تھی اس کو ہاتھ میں لیا اور انگلی کو ایسے گھولا اور کہا لے جاؤ. وہ حقیقت میں آئی تو گلاس کے ظرف کو لے کر کے برتن کو لے کے چلی گئی. بچے کے گھر آپ نے جب وہ گھر کے جو افراد بیٹھے ہوئے تھے آپ کے چاہنے والے اور آپ کے شاگرد, کہا استاد یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ کیا ہوا؟ کہ آپ نے صرف انگلی گھمائی, اس میں دے دیا ہے, اس کچھ پڑھا بھی نہیں, کچھ کہا بھی نہیں. عقیدت کی بات ہوتی, آپ نے صرف اس گلاس میں انگلی چلائی ہو, گلاس اسے واپس کر دیا, کچھ پڑھا بھی نہیں. کہا نادان ہو تم, اتنے برسوں سے اس انگلی سے علی, محمد, فاطمہ, باقر, صادق میں نام لکھتا چلا آیا ہوں. کیا اللہ میری انگلی میں اتنا بھی اثر نہیں دے گا کہ کسی کو شفا مل جائے؟ میرے عزیزوں, جن انگلیوں سے یہ نام لکھے جاتے ہیں اللہ ان انگلیوں میں اتنا اثر دے دیتا ہے کہ مجنون ہو, دیوانہ ہو, بخار میں تپ رہا ہو, ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کے وجود کا کیا کہنا؟ شہزادی کسی اگر یہودی کے وہاں جاتی ہے, دلہن مر جاتی ہے,
नाम सुनती है जिंदा हो जाती है। करबला किसी को मरने नहीं देती, चढ़ के नेज़े पे दो आलम को हिला देती है। करबला मौत को दीवाना बना देती है। अगर जीना चाहते हैं, मरने के बाद भी अगर अमर होना चाहते हैं, तो आपको करबला से जुड़ना होगा, करबला वालों से जुड़ना होगा। खुदा की कसम, दुनिया में जब से ये सिलसिला जंगों का शुरू हुआ, अब तक कितने करोड़ लोग और कितने अरब लोग मार दिए गए हैं। बहुत ज्यादा होता है तो इस इतिहास में मरने वाले में किसी सरदार का या कमांडर ही का नाम लिखा जाता है। लातेदार सिपाही, हजारों सिपाही मरते हैं, किसी सिपाही का नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ कमांडर का नाम लिखा जाता। वाहिद है करबला, वाहिद है करबला कि जिसमें अगर एक शिशमाहा भी चल के नहीं, हाथों पे भी गया है, तो तारीख उसका नाम नहीं भुला पाई है। वजह यह है कि ऐसे कबीले से इसका ताल्लुक है। नादिर शाह दुरानी का नाम सुना है आपने? नादिर शाह दुरानी के सिलसिले में लिखा जाता है कि जब इस्फहान पर तातारियों ने हमला किया, तो एक सिपाही था जो बड़ी बेबाकी से लड़ रहा था और बिल्कुल कुश्तों पे कुश्ते लगाए, उसने ऐसे तलवार चलाने के जौहर दिखा रहा था। जिस दस्ते, जिस टुकड़ी पे टूटता था, सब तितर बितर हो जाते थे। और बड़ा मामूली सा सिपाही था, कोई बहुत बड़ा सूरमा और बहादुर नहीं था। जब करते करते नादिर शाह दुरानी ने इस मंजर को देखा कि इतनी बेबाकी से लड़ रहा है, जिस इलाके पे जाता है, जिस सब पे टूटता है, सफेद भागते हुए कत्ल करता चला जाता। जब जंग फतह हो गई, जंग खत्म हो गई, तो नादिर शाह, तो जो फरमाइए कि नादिर शाह दुरानी ने कहा कि उस सिपाही को बुलाओ जो फला इलाके में लड़ रहा था। उसे बुलाया गया है, कहा कि मैंने तो और भी जंगें की, तो हमारे साथ रहे हो, लेकिन हमने सुना, लेकिन किसी जंग में इतनी दिलेरी हमने तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। तुम तो बहुत सारी जंगों में जाकर के लड़े हो, लेकिन एक मामूली सिपाही थे। आज क्या हो गया था कि जिस टुकड़ी पर, जिस बटालियन में तुम टूटते थे, सब के सब उलट के पलट के रख देते थे। आज क्या हुआ? तो उसने हाथ जोड़ के सर को झुका के कहा था, सरकार, इसके पहले जिस भी जंग में जाता था, सिपह सालार कोई और होता था, आज नादिर शाह दुरानी हमारे साथ था। नहीं, मैं एक नतीजा निकालना चाहता हूँ। आज नादिर शाह दुरानी हमारा सिपह सालार था, इसलिए एक तलवार में 10 तलवार के बराबर चला रहा था। एक मामूली अगर एक सिपाही हो जाए, उसके साथ एक बहादुर सिपह सालार अगर हो जाए, तो एक फौजी 10 फौजी पर भारी आ सकता है। अगर फातह खैबर का लाल करबला में हो, क्या सुना? अगर फातह खैबर का लाल करबला में हो, तो उसकी बहादुरी का तकाजा ये है कि शिशमाहा भी आए तो हुरमुला को शिकस्त दे दे। हमने तीरों से गर्दनों और सीनों को छलनी होते हुए तारीख में पढ़ा और सुना है। वाहिद है करबला जिसने गलों से तीर को छलनी किया है। वाहिद है करबला जिसने सीनों से नेज़ों को तोड़ दिया है। वाहिद है करबला की जंग जहां गले जीत गए हैं, तलवारें हार गई हैं। जहां खून जीत गया है, शमशीर हार गई है। अगर आप जीना चाहते हैं, जीने से मुराद अमर होना चाहते हैं, तो अपना रुख करिए उस करबला वाले सरदार की जानिब जो किसी को मरने नहीं देता है। ये अजीब कौम है मौलवियों की, अजीब जत्था है नादानों का, मुफ्तियों का, कि जब हम करबला वालों पर रोते हैं तो कहते हैं तो जिंदा है, तो रोते क्यों हो? यही कहते हैं ना, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। जब हम शुहदाए करबला पे गिरिया करते हैं, तो ये बद्र और उहद के भागे हुए कबीले की नापाक औलादें कहती हैं, अरे वो जिंदा दिन पर रोते क्यों हो? और जब हम नारे हैदरी लगा के कहते हैं या अली मदद, तो कह के उमर के उन्हें बुलाते क्यों हो? क्या सुन रहे हैं? सो तो नहीं रहे आप सब? बेशक सो रहे हैं तो फिर सो जाओ भैया। अजीब कौम है ये। जब हम गिरिया करते हैं शुहदाए करबला, क्या करूं, दोहराऊं आपके लिए, जब ये हम गिरिया करते हैं आले मोहम्मद पर, शुहदाए करबला पर, तो कहते हो तो जिंदे जावेद, जिंदा लोगों पे रोया नहीं जाता। और जब इन्हीं को हम बुलाते हैं या अली मदद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो कहते हैं मुर्दा लोगों को आवाज नहीं दी जाती। अजीब तर्ज अमल है जमाने वालों का, न हंसने देते हैं जालिम, न रोने देते हैं। बस इस कबीले का, इस कौम का इलाज फकत जुल्फ़िकार है।
یہ زبان کا لہجہ اور لفظوں کو نہیں سمجھتے ہیں. ضرورت ہے پھر کسی وارث کو فتح خیبر کی یادگار کیا ہے کہ ان کو اسی لہجے میں سمجھائے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، اپنی اولادوں تک اس امانت کو، اس دفینے اور خزینے کو ایسے پہنچائیے جیسے آپ کو ملا ہے. زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے. اللہ آپ کے تبرکات میں اور آپ کے ہدایہ اور نذورات میں اور امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے والے تمام خدمات میں اضافہ کرے، مگر خلوص میں کمی نہیں آنا چاہیے. میری التجا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں، جو بھی آپ نظر پیش کریں گے نا، چاہے دوپہر کا تبرک ہو یا ابھی کا تبرک ہو یا بعد کا تبرک ہو، 4 جگہ بیٹھ کے سنائیے نہیں. آج دوپہر کے کھانے میں میں سوچ رہا تھا اتنا، مجھے وائف نے کہیں 2 بکرا اور بڑھا دے تو میں نے 2 اور کر دیا. چاول کہہ رہے تھے نارمل، میں نے کہا نہیں یہ والا چاول نہیں ہوگا، میں نے کہا نہیں اندور سے منگایا جائے. کہتے کہ تھوڑا سا نارمل کر دے، میں نے کہا 2 کلو گھی اور بڑھا دو. کس لیے گھی بڑھا دو؟ یہ کون سے چاول بکرے کی بات کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کیا ہے؟ اگر اس کے لیے کیا ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی جانتا ہے تو کس کو سنا رہے ہو؟ اور اگر ان لوگوں کے لیے کیا ہے تو امام سنا کو مولا قبول فرمائیے گا. اگر ان کھلانے والوں کے لیے کیا تو مولا کی بارگاہ ہمیں نہ کہیے کہ قبول فرمائیے گا. ان کے لیے میں التجا کروں گا جو مجلسوں کے سیلفیاں لے کر کے، تبرکات کے سیلفیاں لے کر کے، تصویر لے کر کے نظر پکاتے ہوئے، نظر بانٹتے ہوئے، مجلس میں شرکت کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، ان کا وقت فیس بک والوں کے لیے اگر کر رہے ہو تو تمہیں مبارک ہو، اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو وہ پروردگار جو رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر بھی چلنے والے چیونٹی کے قدم کے چھاپ کو سنتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. ایسا کرو کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو جان نہ سکے. جتنا ممکن ہو میں التجا کروں گا ان تمام احباب اور افراد سے، اور جو بھی اس کے بعد ہماری مجلس کو دنیا موشوں قطار میں سنے گی، ایک التجا. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ آپ کی دولت اور رزق میں اور اضافہ فرمائے. اگر آپ کو اللہ نے اور مولا نے عطا کیا اور کریے. 10 مجلس کرتے ہیں 50 کیجیے، لیکن التجا ہے اگر آپ ایک مجلس میں مثلا ایک تبرک میں آپ 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، کھانا اگر آپ نظر مولا اگر آپ پیش کرتے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو مبارک کرے. ایک مجلس میں 1 لاکھ روپے کا تبرک آپ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں، کریے 1 لاکھ کا تبرک، لیکن ایک بار ایسا کر لیں، اس 1 لاکھ روپے کو روکیے، اسی کو 10-10 ہزار دے کر کے 10 گھروں میں دے دیجیے تاکہ ان کے گھر بھی مجلس ہو جائے. ایسے ایک کریں گے، ایک مجلس ہوگی 1 لاکھ میں، اگر 1 لاکھ میں 10 کریں گے تو 5 گھر مجلس ہو جائے گی. لیکن التجا یہ ہے کہ آپ جانیں اور امام حسین جانیں، بس. ایسا ممکن نہیں. بہت سارے علاقے میں اور آپ کے محلے میں ایسے بیچارے ضرورت مند، ان کا بھی جی چاہتا ان کے گھر کھانے کی مجلس ہو، ان کا بھی جی چاہتا اچھا تبرک جسے لوگ اچھا کہتے ہیں بٹے، وہ اپنے حساب سے تبرک کر رہا ہے. لوگ نہ جانیں، کسی بھی ذریعے آپ جاننے نہ پہنچا دیں جو آپ مجلس کر رہے ہیں. ایک بندے خدا نے دوسرے شہر سے آپ کے لیے بھیجایا ہے، یہ تبرک میں ملا دیجیے گا. خدا کی قسم رات نہیں بیتے کہ حسین کی ماں کے آپ کا شکریہ ادا کرے گی. ثواب کمانے کی بہت ساری راہیں ہیں. حسین بہت تنہا ہے، غریب و دیار ہے، پردیسی ہے. ابتدائی کلام میں ہم نے بات کہی تھی کہ سب کچھ تو لٹا دیا ہے اس رات نے. جو مالک کون و مکان ہو اس کو اپنے شہر میں نہ رہنے دیا جائے، جس کے اختیار پر زمین و آسمان کی گردش رکی ہوئی ہو اسے مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جائے. خدا کی قسم مدینہ نکلنے سے پہلے اگر ایک بار نظر حسین آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی. یہ سب کیوں کیا؟ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ جب کربلا میں
سب کچھ جل گیا اور لٹ گیا. کسی نے پوچھا کیا بچا؟ تو حسین کی آواز آئی اسلام. مدینے سے جب قافلہ نکلا 28 رجب کو، ابھی تھوڑی سی فاصلے پہ ہوا تھا کہ ایک آواز آئی، مہلن مہلا ابن الزہرا، اے فرزند رسول رک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. امام حسین نے سرکار وفا سے کہا کہ بھیا دیکھو یہ تو جانی پہچانی آواز عبداللہ کی لگتی ہے، جناب زینب کے شوہر نامدار. سرکار وفا گئے کہ آقا جناب عبداللہ آ رہے ہیں. تاریخ نے لکھا چونکہ آپ کو فیلپا ہو گیا تھا، پیر میں تکلیف تھی، اس لیے امام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے کارواں میں. زینب کی محمل کے پاس آئے اور کہا میرے امام کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو. اللہ اکبر. ایک بار محمل کا پردہ ہٹا، میرے والیو وارث، عقد کے وقت ہم نے آپ سے شرط کی تھی کہ جب بھی میرے حسین کے اس سفر پہ جائیں گے تو میں ساتھ چاہوں گی، آپ مجھے منع نہیں کریں گے. یہ میرے ماں کی بیٹی، میں آپ کو منع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ جب کوئی سفر پہ جاتا ہے، کوئی قیمتی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس قیمتی چیز کو بچانے کے لیے صدقہ نکالتا ہے. حسین جیسی قیمتی امانت الہی آپ کے پاس ہے، اس کے لیے صدقوں کی ضرورت ہوگی نا. یہ کہہ کے بڑے بیٹے کو آگے کیا میری جانب سے صدقہ اتار دیجئے گا، پھر چھوٹے بیٹے کو آگے بڑھائے تو اپنی جانب سے صدقہ اتار دیجئے گا. چاہیے اللہ کا حافظ و نگہبان ہے. تاریخ نے لکھا اب یہ جو ننھے ننھے موتی ہیں جب بھی حسین کے گھرانے کی یادگار جعفر طیار، زینب نام نہیں لیتی ہے، حسین کا صدقہ کہتی ہے. آغوش عصمت کے پھلے ہوئے جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے ہیں. کربلا کا میدان 2-3 جملے. صبح عاشور نمودار، سارے لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. بنی ہاشمی مذہب، زینب کبریٰ نے انہوں محمد کو بلایا کہ اللہ فضا ہمارے ذرا دلاروں کو بلا لاؤ، حسین کی صدقوں کو بلا لاؤ. تم لوگ ابھی تک زندہ ہو. مدر گرامی ماموں کی بارگاہ میں چند بار گئے لیکن آپ اجازت نہیں دیتے. آخری بار جا کے کہو. دونوں بھائیوں نے جا کے سر قدموں پہ رکھ دیا. اماں نے حکم فرمایا ہے ماموں اجازت دے دیں. امام نے خاموشی مصلحت کو جاننے والے امام نے خاموشی اختیار کی. تاریخ نے لکھا جب یہ بچے روتے ہوئے باہر آئے تو ایک بار جناب زینب نے کہا کہ اما فضا میرے ماجائے کو بلا لائیے. ایک بار حسین خیمے میں آئے، سر کو جھکا کے بیٹھے. شہزادی نے کہا آقا ہے مولا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے بہن اور بھائی کے رشتے کو بھول جائیے. میں ہوں جعفر طیار کی بہو، آپ ہے علی کے وارث. اب جعفر طیار کی بہو علی کے وارث ہے، اپنے بچوں کی شہادت کی بھیک مانگ رہی ہے. اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، اللہ تمہاری کو کبھی اجڑنے نہ دے. رباب بچھڑ گئی، اجڑ گئی، زینب کا سایہ اٹھ گیا ہے. جب آئے بہن جو تمہارا حکم ہے، جو تمہاری اللہ مرضی ہے، ہم مشہد پروردگار پر راضی ہیں. تاریخ نے لکھا امام باہر آئے، جب یہ دونوں بچے جیسے ہی خیمے سے نکلنے لگے، تاریخ نے لکھا داہنا ہاتھ بڑے بیٹے کے سانے پہ رکھا، بایاں ہاتھ چھوٹے بیٹے کے سانے پہ رکھا. اے اولو محمد جا تو رہے ہو؟ اے میری ماں بہنوں تم لوگ اگر برداشت کر پاؤ، جب تم اپنے بیٹے کو رخصت کرتی کہا کہ تم بیٹا دھیان رکھنا کوئی خطا نہ ہونے پائے، سنبھل کے جانا، سنبھل کے واپس آ جانا، بھیا مجھے خبر کرتے رہنا، بیٹا مجھے خبر کرتے رہنا. ایک بار زینب کبریٰ نے کہا اولو محمد جا تو رہے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ فرات تک جاؤ گے لیکن فرات پہ نظر نہ ڈالنا، میری سکینہ پیاسی ہے. اور دوسری میری وصیت سمجھو، یہ تمہارے لیے میری فرمائش ماں کی ہے. دوسری، اے میری ماں بہنوں، بچوں کو جب رخصت کرتی ہو تو سلامتی کی دعا کرتی ہو نا، اللہ زندہ لے جائے، اللہ زندہ واپس لے جائے. ہائے زینب کیا کہا، یا اولو یا محمد لا ترجع الی حیا، جا رہے ہو مگر زندہ واپس نہ آنا. اے اولو محمد، اے اولو محمد جا رہے ہو زندہ واپس نہ آنا. اے میرے اللہ، کیسی کیسی مائیں کربلا میں تھی جو سلامتی کے بجائے موت کی دعائیں
اس لیے کہ فرزند زہرا بچ جائے، اس لیے کہ امام وقت بچ جائے۔ دونوں بچے ہیں، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، فوجوں میں دھس گئے، حملے کرتے جاتے ہیں۔ ایک بھائی پر تلوار کا ایسا حملہ ہوا کہ اور آ کر کے زمین پہ گرا، آواز دی امام میری مدد کریے، امام میری مدد کریے۔ تاریخ نے لکھا جو چھوٹا بچہ کمسن تھا نا، ایک نیزہ جیسے آ کر کے لگا اور وہ جیسے زمین کی جانب جب گرنا چاہ رہا تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب بھی گرتے اٹھتے بیٹھتے ماں کو بلاتے ہیں، ہائے نیزہ کھا کے جیسے گرا، آواز دی اماں میں گھوڑے سے گر رہا ہوں، اماں میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ آواز کو سنتے ہوئے امام پہنچے۔ ایک بیٹا، بڑا بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، چھوٹے بچے کے بھی کچھ سانسیں چل رہی تھی، کچھ سانسیں چل رہی تھی۔ قریب پہنچے، کپاتے ہوئے ہاتھوں سے امام کی جانب اٹھا کر کے اشارہ کر کے کچھ کہنا چاہا۔ امام نے کان لگا کے سنا، کہا کہ اگر ممکن ہو تو امت ہمارا آخری دیدار کرا دے۔ اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو یتیم نہ ہونے دے۔ اے مولا اللہ جو لا اولاد عنایت کرے، اگر ممکن ہو میری ماں کا آخری دیدار کرا دے۔ ایک طرف زینب نے کہا تھا زندہ واپس نہ آنا، بچے کی آخری خواہش ہے ماں کا آخری دیدار کرا دے۔ مصلحت کو جاننے والے امام نے بچے کو گود میں اٹھایا، تیز قدموں چلتے ہوئے در خیمہ پہ کہا کہ زینب میرے آقا میرے بجائے کیا حکم ہے، اور تمہارا بچہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اندر سے آواز آئے حسین کے کیا شہیدہ میں ڈال دو۔ زینب جو صدقہ اتار دیتی ہے وہ واپس نہیں لیتی۔ گریا کرو گریا کرو، علی کی بیٹی کو ذرا سکون مل جائے، گریا کرو، اس لیے کہ کوک جڑ گئی ہے۔ اتنا گریا کرو کہ زینب آج تمہارے لیے دعا کرے۔ جب جائے کربلا امام حسین سے ملے تو کہا بھیا اس بستی کے رونے والوں نے ہمارے بچوں کا جی بھر کے ہمیں پرسا دیا ہے۔ میری بہن دیکھو تمہارا بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تاریخ نے لکھا فاتح خیبر کی بیٹی آئی، نہ ہاتھوں میں لاشا ہے، نہ چہرے میں شکستگی ہے، نہ لہجے میں تھرتھراہٹ ہے۔ ایک بار مخاطب ہوئی، کیا کہنا چاہتے ہو میرے لال؟ میں ہائے اللہ میں وہ لہجہ کہاں سے لاؤں؟ ننے بچے نے ہاتھ اٹھایا، ماں کے چہرے کو چھو کے ایک سوال کیا، اماں راضی ہے؟ علی کی بیٹی ہے، جعفر طیار کی بہو ہے، حسین کی بہن ہے، غازی کی بہن ہے۔ ضبط کر کے چلی گئی خیمے میں۔ دو جملے، دو منظر۔ شام میں جب تمام تبرکات واپس کیے گئے، تمام سرائے شہداء آئے، دو ننھے ننھے سر رکھے رہ گئے، کسی نے نہیں اٹھایا۔ شام کی ایک عورت نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ میں زندہ ہوں، رو اس پہ رہی ہوں جس پہ رونے والی ماں نہیں ہے۔ کربلا سے کوفہ سے شام، اس پر روتی رہی جس کی دکھیانی ماں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں جنت میں گریا کر رہی تھی۔ جب مدینے آئی ہے زینب، عبداللہ پہچان نہیں پائے ہیں، جیسے گھر میں گئی ہے تو ننھے ننھے بستر دکھے، دیکھتے ہی ایک بار کربلا تو رکیا، اے میرے ناز دلارو، زینب تم سے شرمندہ ہے۔